وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین، دینی بھائیوں بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے آج سے انشاءاللہ اسلام کی بنیادی ہدایات اور اصول و ضوابط اور احکامات میں سے ایک بڑا حکم ہے اور بڑی تعلیم یہ ہے، بلکہ انسان کے دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. عبادت الہی کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں اور یہی ہمارا مقصد حیات اور مقصد خلقت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو تو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور جنوں کے، انسان اور جنات کے پیدا ہونے کا مقصد عظیم جو بتایا ہے دوستو، وہ ہے عبادت الہی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کسی نے بہت خوب کہا، یہ جانور پیدا کیے تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ لہلہاتی کھیتیاں تیری غذا کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. سارا معاملہ یہ ہے کہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور عبادت کا معنی اور مطلب سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. آج عام طور پر لوگ عبادت کا مطلب صرف روزے، نماز، حج، زکوٰۃ سمجھتے ہیں، حالانکہ عبادت کا اصل معاملہ ہے، مطلب ہوتا ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا. اسی لیے کہا جاتا ہے دو چیزیں جب تک انسان بیک وقت اپنے اندر پیدا نہیں کرتا اس کی عبادت مکمل نہیں ہوتی. ایک یہ ہے کہ اوامر پر عمل کرنا اور مناہی سے باز رہنا. اسی لیے بہت سارے اہل علم، جس میں امام المفسرین امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ بہت بڑا طبقہ اہل علم کا ہے، کہتے ہیں عبادت کا مطلب ہے ہی طاعت اللہ بفعل المأمورات وترک المنکرات. عبادت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرنا اور منہیات کو ترک کر دینا. یہ ہے عبادت کا مطلب، یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ان کو ادا کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے ان کو چھوڑ دینا، ان سے بچنا، یہ اصل میں عبادت ہے. اس لیے دوسرے لفظوں میں کیا کہیں، ایک عبادت ہے کرنے کی اور دوسری عبادت ہے چھوڑنے کی. یعنی اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ان کو ادا کرنا جیسے عبادت ہے، ایسے ہی ایک بڑی عبادت ہے اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، جن کو ہم گناہ اور برائیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کہتے ہیں. تو جس طرح سے اوامر پر اللہ تعالیٰ کے روزے نماز کی پابندی کرنا عبادت ہے، ایسے ہی حرام اور منکرات ناجائز چیزوں کا بچنا بھی بہت بڑی عبادت ہے. آج یہی مسٹیک ہوتی ہے انسان سے کہ عبادت کا مطلب صرف روزے نماز، اس کے بعد سمجھتے عبادت پوری ہو گئی. نہیں، عبادت کے دو حصے ہیں، مامورات پر عمل کرنا اور منہیات سے باز رہنا. یا دوسرے لفظوں میں کہیں اللہ تعالیٰ کے اوامر، احکام جو آرڈر ہے ان پر عمل کرنا، ان کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے باز آنا. یہ دونوں چیزیں بیک وقت ہوتی ہیں، انسان کرتا ہے تب عبادت الہی ہوتی ہے. اسی لیے دیکھیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بسنت صحیح نقل کیا
نبی علیہ السلام نے ایک محفل میں ساری مجلس جمع ہوئی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، ہمارے پاس چند کلمات ہیں، چند باتیں بڑی اہم ہیں، تم میں کون انسان ہے جو ہم سے سیکھے، لیکن شرط ہے کہ سیکھنے کے ساتھ غیروں کو سکھائے تاکہ دوسرے بھی عمل کریں۔ دو شرطیں ہیں، دو شرطوں کے ساتھ ہم سے چند باتیں کون سیکھتا ہے؟ نمبر ایک، ہم جو کہتے ہیں اس پر عمل کرے، ہم سے سیکھے عمل کرے۔ نمبر دو، دوسروں کو پہنچائے تاکہ دوسرے عمل کریں۔ سارے صحابہ کرام خاموش تھے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں وہ چند کلمات، چند باتیں جو آپ دو شرطوں کے ساتھ سکھلانا چاہتے ہیں کہ خود عمل کرے اور غیروں کو پہنچائے تاکہ غیر عمل کریں، دونوں شرطیں منظور ہیں، میں سیکھوں گا۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگے بلایا، آئے تو اپنے ہاتھ دست مبارک سے میرے ہاتھ کو پکڑا اور وعد خمسن، پھر 5 باتیں ہم کو سکھلائیں۔ ان 5 باتوں میں سب سے پہلی بات جو آپ نے سکھلائی تھی عبادت کا معنی، عبادت کا معنی۔ آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، ابو ہریرہ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ گے تب تم سب سے بڑے عبادت گزار اللہ کے بندے بنو گے۔ دیکھیں، حرام چیزوں سے بچنا، منکرات سے بچنا، یہ عبادت نہیں بلکہ عظیم ترین عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ تو جس طرح سے روزے نماز کی پابندی، فرائض کی پابندی، واجبات کی ادائیگی عبادت ہے، ایسے ہی منکرات اور محرمات اور ناجائز چیزوں سے بچنا بھی یہ عبادت ہی نہیں بلکہ بڑی عظیم ترین عبادت ہے۔ اسی لیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھیں کہ اگر تم لوگ کسی کو تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیے، نفلی روزہ رکھتے ہوئے دیکھ لیے تو بہت خوش ہوتے ہو، بڑی اس کی تعریف کرتے ہو کہ بہت بڑا عبادت گزار ہے، بہت بڑا عبادت گزار ہے۔ حالانکہ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے، برائیوں سے بچائے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو ہمیں اصل میں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے دوستو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت ساری چیزوں کے کرنے کا نام ہے اور بہت ساری چیزوں کے چھوڑنے کا نام ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں بیک وقت ہوتی ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بندہ کر رہا ہے۔ ہمیں یہی اصل میں سمجھنا ہے۔ اور عبادت جب ہمارے اندر اس طرح کی عبادت آ جائے کہ مأمورات پر عمل کریں اور منکرات پر عمل کریں، تبھی عبادت مکمل ہوتی ہے۔ اور ایک چیز یہاں اور یاد رکھیے، اور ایک بہت عظیم ترین مثال ہے، حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب سے بات نقل کی۔ کہتے ہیں دیکھیں، عبادت کا مطلب سمجھیں، اور مقصد میرا یہ سمجھانا ہے کہ آج امت کا بڑا طبقہ نیک اعمال تو کر لیتا ہے لیکن منکرات اور برائیوں سے نہیں بچتا۔ وہ سمجھتا ہے برائیاں تو کرتے رہو لیکن نیکی ہم نے کر لی، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہی اصل میں بڑی غلطی ہم سے ہو رہی ہے۔ دیکھیں، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے دیکھو، جنت میں آدم سے بھی غلطی ہوئی اور ابلیس سے بھی غلطی ہوئی، دونوں سے غلطی ہوئی، دونوں نے رب کی نافرمانی کی۔ ابلیس سے غلطی یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کا فرشتوں کو حکم دیا کہ سارے لوگ آدم کا سجدہ کرو، تو وہاں فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی موجود تھا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتوں نے عبادت کیا لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور سجدہ کرنے سے باز رہا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا
یا ابلیس ما منعک ان تسجد، ابلیس جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس کا سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روک دیا؟ تو ابلیس کہتا ہے اللہ انا خیر منہ، میں نے سجدہ کرنے سے اس لیے انکار کیا کہ میں آدم سے افضل ہوں، تیرا کام تھا کہ آدم کو حکم دیتا میرا سجدہ کریں چونکہ میں آدم سے افضل ہوں، اور تو نے میرا سجدہ کرانے کے بجائے ہم کو حکم دیا اور فرشتوں کو حکم دیا آدم کا سجدہ کریں، یہ تو تیری طرف سے ناانصافی، ہمارے اوپر ظلم ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ ابلیس اب دلیل دیتا ہے کہ ہاں میں کیوں آدم سے افضل ہوں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے افضل ہوں چونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ دیکھیں ابلیس سے غلطی ہوئی، اللہ نے ابلیس کو حکم دیا کہ جنت سے نکل جا۔ آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا کو حکم دیا کہ جنت میں رہو، کھاؤ پیو، جنت میں سارے درختوں کا پھل کھاؤ، رغدن مزے لے کر کے جہاں چاہو جس درخت کا پھل کھاؤ پوری جنت میں، بس ایک درخت کا پھل نہیں کھانا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا کہ بس ایک درخت کا پھل نہیں کھانا۔ آدم علیہ السلام نے شیطان نے ورگلایا اور بہت ہی زیادہ اس درخت کی فضیلت بیان کی اور کہا آدم میں تمہیں بتاتا ایک ایسا درخت بتاتا ہوں جس درخت کا پھل جس نے کھا لیا اتنا کرامت والا، اتنا بڑا وہ درخت ہے، اور اس کی یہ خصوصیت ہے کہ جو اس شخص اس درخت کا پھل کھا لے گا اللہ تعالیٰ 2 نعمتوں سے اسے مالا مال کر دے گا۔ نمبر 1، اس درخت کا نام شجرۃ الخلد ہے، اس درخت کا پھل جو کھا لے گا ہمیشہ ہمیں جنت میں رہے گا، کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ نمبر 2، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، ایسی بادشاہت جنت میں عطا کرے گا جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آدم للچا گئے ہرس میں، حوا درخت کا پھل توڑی اور آدم کو کھایا اور کھلایا اور خود کھا لی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں سے جنت کا لباس چھین لیا۔ دیکھیں دونوں سے غلطی ہوئی، جنت میں دونوں نے رب کی نافرمانی کیا، ایک طرف ابلیس اور دوسرے طرف آدم سے بھی غلطی ہوئی۔ ابلیس کو توبہ نصیب نہیں ہوئی، اس کو جنت سے نکال دیا، لیکن آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا جب اللہ تعالی نے درخت کا پھل چھین لیا، جنتی لباس کو چھین لیا، برہنہ ہو گئے۔ وَطَفِقَا يَكْسِفَانَ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے درختوں کو توڑ کر کے اپنے بدن کو صدر کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ نے پھر آدم کیا ہوا، کیوں ایسا کیا؟ کہنے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ تو نے تو منع کیا تھا لیکن ہم نے خود اپنے پیر پر کلہاڑی مار لی۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ تیری نافرمانی کر کے میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو نے نہیں کیا، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو میں بڑا نقصان اور خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤں گا۔ فوراً توبہ استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور فرمایا ابھی جنت سے باہر جاؤ لیکن آئندہ جنت بھی پھر تمہیں واپس لوٹ کے آنا۔ دیکھیں دونوں سے جنت میں نافرمانی ہوئی، اور نافرمانی کیسے ہے؟ نافرمانی 2 طرح کی، آدم نے ابلیس نے نافرمانی کیا، اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا اس کو ٹھکرا دیا۔ اللہ نے حکم دیا ابلیس آدم کا سجدہ کر، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا جو آرڈر تھا، جو حکم تھا، امر تھا، اس کو ترک کر دیا۔ اللہ نے جو چیز اس وقت فرض قرار دی تھی سجدہ کرنا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹھکرا دیا۔
لیکن آدم علیہ السلام جو غلطی ہوئی وہ غلطی کیا تھی؟ وہ غلطی یہ تھی کہ اس نے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا، آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کر کے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ دیکھیں دونوں نے جرم کیا، لیکن ایک نے توبہ استغفار کیا اور دوسرے کو توبہ استغفار نصیب نہ ہوئی۔ اب یہاں دونوں میں سے جرم کس کا بڑا ہے؟ دونوں نے اللہ تعالی کی عبادت اور اطاعت سے دور ہوئے، لیکن کہا جاتا ہے، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ابلیس کا جرم بڑا تھا۔ کیوں؟ اس نے اللہ تعالی کے فرائض کو چھوڑ دیا، اور آدم کا گناہ اس سے چھوٹا تھا، اس لیے آدم کو توبہ استغفار کرنا نصیب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ دیکھیں دونوں نے دو قسم کی، ایک نے اللہ کے حکم کو چھوڑا اور دوسرے اللہ کی منع کردہ چیز کو کر لیا۔ کہ جنت سے دونوں چیزیں چلی ہیں، اور یہی دونوں چیزوں کا بیک وقت بجا لانا، اوامر پر عمل کرنا اور مناہی سے بچنا، یہی اصل میں دوستو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو جب آپ نے سمجھ لیا کہ جس طرح سے اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ضروری ہے، ایسے ہی محرمات اور منکرات سے بچنا بھی ضروری ہے عبادت الہی مکمل کرنے کے لیے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے دوستو کہ جب گناہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت دو ہے، فرائض کا ادا کرنا، واجبات کا، تو جس طرح سے فرائض اور واجبات کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اچھی طرح سے فرائض پر عمل کر سکیں، اور عبادت کا دوسرا پہلو ہے اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز رہنا، منکرات سے، کبائر سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو جب گناہوں سے بچنا بھی عبادت ہے تو گناہ کیا چیز ہے، اور گناہوں میں بڑے گناہ کون ہے، چھوٹے گناہ کون ہے، جیسے روزے نماز کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، ایسے گناہوں اور برائیوں کا سیکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہمارے پاس علم ہوگا تبھی ہم اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچا سکیں گے۔ تو یہ ہے اصل میں دوستو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مطلب، کہ ہم فرائض اور واجبات اور اوامر پر عمل کریں، اور منکرات اور محرمات، کرائب، کبائر اور گناہوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس لیے دونوں عبادت ہیں، دونوں کے ملنے کے بعد ہی عبادت مکمل ہوتی ہے۔ تو جیسے ہمیں روزے نماز کا سیکھنا ضروری ہے، ایسے ہی ہمارے لیے کیا چیزیں حرام ہیں، کیا ناجائز ہیں، کیا بڑے گناہ ہیں، کیا چھوٹے گناہ ہیں، اور متوسط درجے کے گناہ ہیں، اسی طرح سے اس لیے ان تمام گناہوں کا سیکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ جیسے عبادت صحیح طریقے سے کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بھی اپنے آپ کو اچھی طرح سے بچا سکیں۔ آپ نے جب یہ سمجھ لیا تو اس کے بعد آئیے دوستو، ہمیشہ اہل علم نے، علماء نے، ہمیشہ اہل علم نے، علماء نے، صحابہ نے، تابعین نے، خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اور احادیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں روزے نماز کی پابندی کا حکم دیا، ایسے ہی گناہوں اور برائیوں سے بچنے کا بھی ہمیں حکم دیا ہے۔ ہمیشہ ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں حکم برائیوں سے بچنے کا حکم دیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، خبردار زنا کے قریب نہیں جانا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِالْحَقِّ إِلَّا بِالْحَقِّ، خبردار کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کبھی یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، کیوں؟ یتیم کا مال کھانا خوباً کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔
جس طرح سے اللہ نے ہمیں اوامر کا حکم دیا ہے نیک اعمال کرنے کا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہوں اور برائیوں سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو دونوں کا سیکھنا، دونوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف، ہمارے محدثین، صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک ہمارے محدثین اور علماء جن کو اللہ نے کتاب و سنت کا علم دیا ہے، اہل الحدیث، یہ ہمیشہ سے جس طرح سے فرائض اور واجبات، عبادات کی احادیث اور آیات کو جمع کرتے تھے، ایسے ہی گناہوں اور منکرات، حرام کاریاں، حرام ناجائز چیزوں کو بھی سے متعلق احادیث اور آیات کو اکٹھا کرتے تھے، تاکہ دونوں طرح کی عبادات ہمارا کا علم مسلمانوں کو ہو۔ اور جن علماء نے بہت زیادہ ہمارے ہاں اس چیز کا خیال رکھا، جنہوں نے خاص طور سے صرف گناہوں پر کتابیں نقل کی ہیں، گناہوں پر کتابیں نقل کی ہیں، وہ دو طرح سے ہے۔ سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری ہے۔ بخاری کے اندر ذرا دیکھیں، باب الزہد والرقاق، کتاب الآداب، جہاں کتاب الطہارہ، کتاب الایمان ہے، وہیں اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منکرات اور کبائر، گناہ، برائیاں، ان احادیث کو بھی الگ سے نقل کیا ہے۔ حدیث کی سب سے پہلی کتاب بڑی کتابوں میں جو الحمدللہ ہمارے ہاں درس میں پڑھائی جاتی ہے، تمام دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، وہ مشکات المصابیح ہے۔ مشکات المصابیح کو آپ ذرا دیکھیں گے، کتاب الایمان کے اندر باب اجتناب الکبائر، اللہ اکبر، کتاب الایمان، یہ ایمان ہے، ان چیزوں سے ایمان گھٹتا ہے، ان چیزوں سے بڑھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جہاں ایمانیات کی حدیثیں نقل کی ہیں، اسی کتاب الایمان میں ایمان کو بگاڑنے والی، ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں جو گناہ کبائر ہوتے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ باب کا کیا قائم کرتے ہیں؟ باب اجتناب الکبائر، یعنی کبائر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ الحمدللہ اس طرح سے بہت سارے اہل علم نے، صحاح ستہ کے علاوہ بہت سارے اہل علم نے مستقل الگ کتابیں بھی اس پر لکھی ہیں کہ یہ کبائر گناہوں کو اکٹھا کیا جائے، جن میں سب سے بڑی کتاب کہا جاتا ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ کتاب الکبائر ہے۔ لیکن کتاب الکبائر کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں نے نقل کیا، اور جن علماء نے، جن مشائخ نے کہ کبائر کو اکٹھا کیا ہے، الحمدللہ وہ دو طرح کی ہیں دوستو، وہ بھی سمجھنا چاہیے۔ جن علماء نے کبائر پر، بڑے بڑے گناہ کیا ہیں، چھوٹے گناہ کیا ہیں، بڑے بڑے گناہ کیا ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، ان احادیث کو جب اکٹھا کیا، کتابیں تالیف کی، کتابیں لکھی، تو ان میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو ایک نارمل کتاب لکھی نثر میں، جیسے امام ذہبی ہیں، امام ابن حجر حیثمی ہیں، اور بہت سارے حضرات جو حدیث کی کتابوں میں نقل کیا، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، صاحب مشکات ہے، ترمذی ہیں، امام ابو داؤد ہیں، نثر میں یعنی ایک نارمل عبارت میں کیا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو عوام کی آسانی کے لیے جو شاعرانہ ذوق رکھتے تھے، جن کو اشعار سے بڑی دلچسپی تھی، تو کچھ علماء ایسے بھی ہیں جنہوں نے کبائر پر کتاب لکھی تو اشعار میں لکھی ہے، نثر کے بجائے، نارمل عبارت کے بجائے انہوں نے نثر میں لکھی ہے، نظم میں لکھی، یعنی اشعار میں نقل کی ہے۔ اشعار کو شعر جو پڑھا جاتا ہے اس کو شعر بھی کہتے ہیں اور اس کو نظم بھی کہتے ہیں۔ ہمارے اردو زبان بڑی مشہور ہے، بھائی ذرا آپ نظم پڑھ دے، کبھی حمد پر نظم ہوتی ہے، کبھی کسی معاشرے کی اصلاح پر ہوتی ہے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ہوتی ہے نظم، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اشعار کہے جاتے تھے۔ سلمان فارسی تھے، ابو عبیدہ ابن الجراح تھے، کعب بن مالک تھے، یہ چند صحابہ کرام جو بڑے مشہور شاعر تھے۔ تو ہمارے اسلاف میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے عوام کی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کبائر، جتنے کبائر ہیں ان کے نگاہ میں، یا کبائر کے بہت سارے کبائر کو انہوں نے اشعار میں مرتب کیا، اور اس کا نام رکھا منظومہ۔
منظومہ یعنی نظم کے اندر، نظم میں لکھا۔ تو بہت سارے علماء جنہوں نے نظم پر کتاب لکھی تھی، ان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، کہا جاتا ہے موسیٰ بن احمد بن موسیٰ حجاوی مقدسی رحمت اللہ علیہ، جن کی وفات 895 ہوئی ہے، پیدائش 895 ہوئی ہے اور وفات ان کی ہوئی ہے 968 میں، 968 میں ہوئی ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی منظومہ قبائر کے اندر، اور یہ کتاب بہت ہی مقبول ہوئی۔ کتاب کے لکھنے والے بہت بڑے عالم تھے، فقیہ بھی تھے، اور کہا جاتا ہے فقہ حنبلی کے بڑے مشہور فقیہ تھے۔ آج ان کی کتابیں فقہ میں آج بھی ان کی شرح لکھی جاتی ہے، اور تقریباً خلیجی ممالک میں خصوصاً مملکت العربیہ سعودیہ کے اندر ابتدا سے جو فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، ان کی کتاب پیش ہوتی ہے۔ انہوں نے جو کتاب لکھی تھی قبائل پر، وہ منظومہ تقریباً 32 نظم بنائے ہیں، اور جس میں پورے گناہ کبیرہ کو اکٹھا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ گناہ کبیرہ کو سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اور عوام کو بتانے کے لیے کہ صرف روز نماز تک عبادت محدود نہیں ہے، جیسے روز نماز عبادت ہے ویسے ہی بلکہ اس سے بھی بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کبائر اور گناہوں سے بچائے۔ تو ضرورت تھی یا عوام کو ان تمام باتوں کو بتانے کے لیے کہ عوام کے علم میں لایا جائے، اس لیے یہ پروگرام جو آج ہم نے شروع کیا ہے انشاءاللہ کبائر میں منظومہ حجاوی مقدسی رحمت اللہ علیہ، جو موسیٰ بہت بڑے عالم ہم نے بتایا، ان کی منظومہ ہے تقریباً 32 نظم ہیں۔ انشاءاللہ گناہ کبیرہ کو انہیں منظومے کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کی شرح کریں گے اور اس کا معنی و مفہوم بتائیں گے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ پروگرام کو دیکھنے سننے والے اگر تھوڑی سی محنت کریں سننے کے ساتھ ساتھ اور اس منظومے کو یاد بھی کر لیں تو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اور والدین کے مطلب سے ہم گزارش کریں گے کہ اگر اس منظومہ کو آپ اپنی اولاد کو بھی یاد کرا دیں بچپنے میں تو شاید مرتے دم تک بچوں کو یاد رہے گا، بھولیں گے نہیں۔ کیوں؟ بچپنے میں جو چیز سکھلا دی جاتی ہے وہ بچوں کو بھولتی نہیں، بڑے ہونے کے بعد تو یاد کرے بھول جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ اگلی نشستوں میں ہم انہی کبائر کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے کبائر سے بچائے اور ہر قسم کے منکرات اور برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی جس طرح ہمیں روزے نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دی ہے، کبائر اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔